الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 ہے جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کے اس حصے میں مسلمانوں کو ان کے معاشرتی احکامات اللہ تعالیٰ عنایت فرما رہے ہیں، جس میں ایک صالح معاشرے کے لیے مسلمانوں کو تزکیہ اور تطہیر کے کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ سورہ نساء کا یہ حصہ اکثر و بیشتر غزوہ احد کے بعد نازل ہوا۔ غزوہ احد جس میں کہ بہت سے مسلمان شہادت کے رتبے کو پائے، تو اس معاشرے کے اندر ایک تو یتیموں کا مسئلہ پیدا ہو گیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی فلاح بہبود اور ان کی اصلاح کے لیے کچھ احکامات نازل فرمائے، اور وراثت کے احکامات بھی اسی ذیل میں آ گئے کہ کچھ لوگ جنہوں نے اپنے پیچھے کچھ مال اگر چھوڑ دیا ہو تو ان کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اس احکام کو انتہائی تفصیل سے بیان کیا۔ تیسرا مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا کہ چونکہ معاشرے کے اندر ایک قحط الرجال کا معاملہ ہو گیا، تو کچھ خواتین کا اس بات کا اندیشہ ہوا کہ وہ کچھ بدکاری اور فحش پیشے کی طرف راغب ہو گئیں اور یا ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سلسلے میں احکامات بیان فرما رہے ہیں، لہذا ارشاد ہو رہا ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو کہ بدکاری کرتی ہیں، یعنی انہوں نے اس کام کو ایک پیشے کے طور پر اختیار کر لیا ہے۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو پھر ان پر گواہ لے آؤ چار، یعنی چار لوگ اس بات کی گواہی دے دیں کہ ہاں وہ یہ غلط پیشے کو اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو فَإِن شَهِدُوا، اور پھر اگر وہ اس بات کی گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو پھر ان کو بند رکھو ان کے گھروں میں، یعنی ان کو گھروں میں ہی اب قید کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان کو موت ہی آ جائے، اور يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ہی پھر ان کے لیے کوئی اور راستہ بیان کر دے، اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے کوئی راستہ اور نکال دے، یعنی پھر کوئی اور حکم اللہ تعالیٰ ان کے لیے بتا دے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو نازل بھی کر دیا، یعنی وہ لوگ جو کہ زنا کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے، اس کا حکم جو ہے وہ آ گیا سورہ نور میں، اور وہ لوگ جو کہ اس برائی میں اس طرح سے ملوث ہیں کہ اس کو پیشے کے طور پر اختیار کر لیا ہے، تو ان کے لیے بھی کیا سزا ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ پھر اگلی سورت سورہ مائدہ میں اس کو بیان کریں گے۔ لیکن فی الحال عارضی طور پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو عورتیں یہ عمل کرتی ہیں تم ان کو ان کے گھر میں بند کر دو، پہلے تو چار گواہ لے کر آؤ، اگر چار شخص گواہی دے دیں تو پھر یہ ہے کہ ان کو ان کے گھر میں بند کرو یہاں تک کہ ان کو موت ہی آ جائے، اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پھر کوئی راستہ نکالے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ واللذان یاتیانھا منکم، اور وہ جو مرد یا ایک عورت جو یہ عمل کریں تم میں سے، فآذوہما، تو ان کو بھی تکلیف پہنچاؤ، ایذا دو، ان کو سزا دو۔ یعنی پہلے تو ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے کہ جو کہ اس برائی کو ایک پیشے کے طور پر اختیار کر رہے ہیں، قہوہ گیری جنہوں نے چلا لیا ہے، قہوہ گیری کا کوئی اڈہ کھول لیا ہے، ان کے تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان کیا۔ لیکن اب اس کے بعد یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک مرد اور ایک عورت جو یہ برائی کرتا ہے، یعنی زنا کرتا ہے آپس کی رضا سے، تو اس کی کیا سزا ہے کہ پھر اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو جو بھی سزا ہو ممکن سزا ان کو دو۔ فَإِن تَابَا، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر یہ ہے کہ ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان کو درگزر کر دو۔ یعنی ابھی وہ حکم سورہ نور کا نہیں آیا کہ جو یہ زنا کریں گے ان کے لیے زنا کی کیا سزا ہے۔ عارضی طور پر اللہ تعالیٰ اس سزا کو نافذ فرما رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کچھ سزا دو، ان کو ایذا پہنچاؤ، ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ تمہاری پکڑ سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو پھر ان کو درگزر کرو، ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اب چونکہ توبہ کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں، آیت نمبر 17 میں توبہ کے بارے میں اپنے ایک تفصیلی قانون کو بیان کر رہے ہیں کہ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ تو اللہ کے ذمے ہے، یعنی توبہ کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کرنا اپنے ذمے لے لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس شرط میں، اس صورت میں نے توبہ کو اپنے ذمے لے لیا ہے کہ میں اس کو ضرور قبول کروں گا۔ للذین یعملون السوء بجہالہ، ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ کوئی برائی کا عمل کرتے ہیں نادانی میں، جہالت میں، جذبات کے رو میں بہہ کر، کوئی جذبات کا معاملہ ان سے ہوا اور ان سے کوئی برائی سرزد ہو گئی، ثم یتوبون من قریب، پھر انہوں نے فوراً ہی توبہ کر لی، یعنی کوئی برائی کی اور فوراً توبہ کر لیا، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو بس یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ
ان پر نظر کرم کرے گا اور ان کی توبہ کو قبول کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت علم والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ التائب من الذنب كما لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جو لوگ اس طریقے سے توبہ کرتے ہیں کہ کسی جہالت میں، نادانی میں، جذبات کے رو میں بیٹھ کر کوئی کسی گناہ ان سے کوئی سرزد ہو گیا اور انہوں نے فوراً ہی توبہ کر لیا، فوراً ہی رجوع کر لیا، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تو میرے ذمے ہے کہ میں ان کی توبہ کو ضرور قبول کروں گا۔ دوسری انتہا اگلی آیت میں بیان ہوئی، آیت نمبر 18 میں کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی کوئی توبہ نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جو کہ برا عمل کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ وہ موت کو اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں، یعنی موت جب آن حاضر ہوتی ہے اور موت کو اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں اب میں نے توبہ کر کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تو میں کوئی توبہ قبول نہیں کروں گا کہ جو کہ برائی کرتے رہتے ہیں اور یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے، جب موت کی نشانی دیکھ لی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اب میں نے توبہ کی، میں نے توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کے لیے بھی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے جو مرے اس حال میں کہ وہ انکار ہی کرتے رہے، کفر ہی کرتے رہے، اڑے ہی رہے اپنے کفر پر، جان بوجھ کر وہ انکار ہی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہاں پر دو انتہائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ان دو آیات میں۔ ایک انتہا تو یہ ہے کہ کوئی شخص برائی کرے اور برائی کرنے کے بعد فوراً ہی توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ کو تو میں فوراً قبول کرتا ہوں۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو کہ برائی کرتا رہتا ہے، کبھی توبہ نہیں کرتا، لیکن یہ کہ توبہ اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ موت کے آثار کو دیکھ لیتا ہے اور پھر فوراً کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ تو کوئی توبہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ درمیان میں بھی ہیں، یعنی وہ فوراً تو توبہ نہیں کرتے، برائی کرتے ہیں اور ان سے برائی کوئی سرزد ہو جاتی ہے لیکن توبہ فوراً نہیں کرتے، اور نہ ہی توبہ میں اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ موت کے آثار کو دیکھ لیں۔ ان کا کوئی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، یعنی وہ بین الخوف والرجاء کی کیفیت میں رہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دے، ان کی توبہ کو قبول کر دے، لیکن انہیں اس بات کا اندیشہ بھی رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آ جائے، تو لہٰذا وہ بین الخوف والرجاء کی کیفیت میں رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اب یہ توبہ برسبیل تذکرہ یہاں پر بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہی احکامات آ رہے ہیں جو مسلمانوں کو ان کے صالح معاشرے کے لیے تزکیہ اور تطہیر کے احکامات اللہ تعالیٰ کو دینے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر اس بات کو مسلمانوں کے معاشرتی احکامات دے رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ یعنی اس زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ لوگ جس طریقے سے میراث کے مال کو تقسیم کرتے تھے، اسی طرح کوئی مرنے والا اگر اپنے پیچھے کچھ بیویاں چھوڑ رہا ہے تو اس بیویوں کو بھی وہ میراث کا مال سمجھتے تھے اور اس کو بھی تقسیم کرتے تھے اور اس کے وارث بن جاتے تھے۔ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ عورتیں اس طرح کوئی بھیڑ بکری کے مانند نہیں ہیں، کوئی جانوروں کے مانند نہیں ہے کہ جس طرح تم بھیڑ بکریوں کو تقسیم کرتے ہو میراث کے مال کے طور پر، تو عورت کوئی میراث کے مال نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، تو لہذا تم اس کو اس طریقے سے مال کے اعتبار سے تقسیم تمہارے لیے کرنا ٹھیک نہیں ہے، ان کے زبردستی تم ان کے وارث مت بن جاؤ۔ اور پھر مزید دوسرا حکم دیا گیا ہے کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور دیکھو ان کو تنگ مت کرو کہ تم ان سے لے لو جو بھی تم نے ان کو مال دیا ہے، یعنی تم انہیں روکے رکھو اور ان کو تنگ کرو کہ تم نے اگر ان کو جو مال دیا ہے تم اس کو ان سے لینا چاہ رہے ہو، یعنی جو تم نے عورتوں کو مال دیا ہے اگر ان کو چھوڑنے کا ضرورت تم کو پیش آ گئی، ان کو طلاق دینے کی ضرورت تمہیں پیش آ گئی ہے، تو ہرگز تم ان سے مال نہیں لے سکتے، اور ان سے مال حاصل کرنے کے لیے کوئی ہیلے بہانے مت کرو اور ان کو تنگ مت کرو۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، یہاں تک کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کے مرتکب ہو جائیں، کھلی فحاشی کے مرتکب ہوں۔ وعاشرہن بالمعروف، اور ان سے گزران کرو بھلے طریقے سے، ان کے ساتھ رہو بالکل دستور کے مطابق۔ فإن کرہتموہن، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، یعنی اگر تمہاری بیویاں یا تمہاری بیویوں میں سے کوئی ایک تمہیں ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شاید تمہیں ناپسند ہو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھی ہو، بڑی خیر کثیر رکھی ہو۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی بیوی تم کو اس کی شکل و صورت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تمہیں وہ ناپسند ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی اور خیر کا معاملہ رکھا ہو، اس کے اندر خیر کے پہلو کو ڈھونڈو، اس کے اندر اس کی جو مثبت پہلو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو تم ڈھونڈو اور اس کو حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں ناپسند ہے تو تم اس کی اس منفی پہلو کو کیوں دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے خیر بھی رکھا ہوا ہوگا، لہذا ان کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کرو ان کے اس خیر کے پہلو کے ساتھ۔
فَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، لیکن اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے کہ اب تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلو گے، یعنی اس کو چھوڑ لینے کا ہی تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے کہ اب تم اب اس کو چھوڑو گے اور اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان کو دیا ہوا ہو ڈھیروں مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو ان میں سے اس کو کچھ بھی تم واپس نہ لو۔ اس کو اگر ڈھیروں مال بھی دیا ہوا ہے تو اس کو واپس لینے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، اس کو تم واپس ہرگز نہیں لے سکتے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم وہ مال ان سے لوگے ان کو بہتان لگا کر اور گناہ کے ساتھ؟ یعنی یہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ تم بیویوں سے اپنے مال کو نہیں لے سکتے جو بھی تم نے ان کو دیا ہے، لیکن ہاں اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں، فحاشی کا ارتکاب کرتی ہیں، یعنی نکاح کا جو یہ مقدس رشتہ ہے اسی کو وہ پامال کر دیتی ہیں، اسی کے تقدس کو وہ برقرار نہیں رکھتی، تو پھر یہ ہے کہ تم ان سے مال کو لے سکتے ہو۔ آگے اس بات کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا تم ان سے مال لینے کے لیے اب ان پر کوئی جھوٹا الزام لگاؤ گے، کھلا کوئی بہتان لگاؤ گے، کوئی گناہ کا عمل کرو گے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے ان سے اس مال کو لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے آگے بے حجاب ہو چکے ہو، تم نے ایک دوسرے سے لذت حاصل کر لی ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تمہارے ساتھ ایک پختہ عہد باندھ لیا تھا، یعنی نکاح ایک میثاق غلیظ ہے، ایک پختہ عہد ہے، نکاح کے ذریعے سے انہوں نے تمہارے ساتھ ایک پختہ عہد باندھا تھا، تمہارے وہ عقد نکاح میں رہی ہیں، تم ایک دوسرے کے سامنے بھی حجاب بھی ہو چکے ہو، ایک دوسرے سے فائدہ بھی حاصل کر چکے ہو، تو اب تم نے اگر کچھ مال دیا ہے تو تم اس کو لینا چاہ رہے ہو واپس، تو لہذا اگر اس کو کچھ دیا ہے اپنی بیوی کو، خواہ وہ مہر کی شکل میں ہو یا ویسے ہی کچھ دے دیا ہو اس کو مال، تو ہرگز اس سے واپس لینے کی کوشش مت کرو۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور مت نکاح کرو جس سے کہ نکاح کیا ہے تمہارے والد نے عورتوں میں سے، یعنی ان عورتوں میں سے نکاح مت کرو، ان عورتوں سے نکاح مت کرو جو کہ تمہاری والد کی منکوحہ رہ چکی ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ رواج بھی تھا کہ والد کے انتقال کے بعد والد کی جو بیویاں ان کی ماں کے علاوہ تھیں ان سے بھی وہ نکاح کر لیا کرتے تھے، اور روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ اس نکاح کو وہ خود بھی پسند نہیں کرتے تھے اور اس کو وہ نکاح مقت کہتے تھے کہ یہ ایک برا نکاح ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو چونکہ اس کے صالح معاشرے کے احکامات دے رہے ہیں تو بیان فرما رہے ہیں کہ اب یہ کام چھوڑ دو، یہ تمہارے معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ خواتین کی جس سے کہ تمہارے والد نے نکاح کیا ہے تم ان سے نکاح ہرگز مت کرو، الا ما قد سلف، ہاں جو ہو چکا سو ہو چکا، انہ کان فاحشۃ و مقتا، بے شک یہ بہت بے حیائی کا کام ہے، بڑی غضب کی بات ہے، وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ لہذا پھر اسی موقع پر اللہ تعالیٰ اب اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے محرم رشتہ دار کون ہیں کہ جن سے کہ تم نکاح نہیں کر سکتے، جن سے تمہارے اندر رشتہ کسی جنسی خیال کے بنیاد پر نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک پاکیزہ رشتہ تمہارے درمیان ان سے قائم ہونا چاہیے، اور ان سے نکاح کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے، تو وہ محرم رشتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، یعنی تمہاری مائیں ظاہر محرم ہیں، وہ تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، وہ اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وہ اماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وہ خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وہ بنات الاخی، اور تمہاری بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وہ بنات الاختی، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، یعنی وہ پہلے تو بیان ہو گیا صلبی رشتوں کا تذکرہ کر دیا گیا، اس کے بعد اب بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو کہ تمہاری رضاعت سے تمہارے رشتے پیدا ہوئے ہیں، یعنی وہ خواتین جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے تمہاری رضاعت کے اوقات میں، تمہاری رضاعت کے دنوں میں، تو وہ بھی اصل میں تمہاری ماؤں ہی کے برابر ہیں، تو وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ بھی تمہارے لیے محترم ہے، ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ اخواتکم من الرضاع، اور تمہاری وہ بہنیں جو تمہاری دودھ شریک ہیں، یعنی ان کی بیٹیاں جن کی تم نے دودھ پیا ہے وہ اب تمہاری بہنوں کے مانند ہیں، تو لہٰذا تم ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ اور یہاں بہنوں کا مثال دے کر پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ اسی سے پھر تمام وہ رشتے جو کہ اس دودھ پلانے کی وجہ سے وجود میں آ گئے ہیں تم ان سے بھی اب نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ امہات النسائکم، اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں یعنی تمہاری ساس وہ بھی تمہارے لیے محرم ہے، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم نے خلوت کی ہو، جن سے تم نے مقاربت کی ہو، تو وہ بیٹیاں جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے محرم ہیں، یعنی وہ تمہاری بیویوں کی جو بیٹیاں ہیں جو کسی اور شوہر سے تھیں تمہارے ساتھ نکاح میں آ گئیں اور تم نے ان سے خلوت بھی کر لی ہو، تو ان سے اب تم اگر نکاح کرنا چاہو تو اب تمہارے لیے کبھی بھی ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تمہاری بیٹیوں کے مانند ہیں۔ لیکن فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ،
لیکن اگر تم نے ان سے خلوت نہیں کی تو فلا جناح علیکم، تو پھر اب وہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اب وہ تمہارے لیے محرم نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ نکاح تو ہو گیا تھا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی، خلوت کا معاملہ نہیں ہوا اور پھر طلاق کی نوبت آ گئی اور اب تم چاہتے ہو کہ ان کی بیٹیوں سے نکاح کر لو، تو اب ان کو نکاح کرنے میں اب کوئی حرج نہیں، اب وہ تمہاری بیٹیوں کے مانند نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے اپنے صلب سے ہیں، یعنی تمہارے سگے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، تمہاری بہویں، ان سے بھی اب تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو آپس میں جمع کرو، یعنی یہ دو بہنوں کو آپس میں ایک ساتھ جمع کرنا، ایک ہی نکاح کے اندر جمع کرنا، اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا کہ تم دو بہنوں کو بھی ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ پھر یہ بھی ہے کہ بہنوں کے ساتھ تم بہنوں یعنی خالاؤں اور بھانجوں کو بھی آپس میں جمع نہیں کر سکتے، اور اسی طرح پھوپھی اور بھتیجوں کو بھی ایک ساتھ ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو علت دو بہنوں کے اندر پائی جاتی ہے وہی علت جو ہے وہ ان میں بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی دو بہنوں کو اگر ایک نکاح میں جمع کرنا جس طریقے سے اس کو فحش بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے اس مقدس رشتے کو پامال کرتا ہے اگر جو ہے وہ خالہ اور بھانجی بھی ایک نکاح میں جمع ہو جائیں یا پھوپھی اور بھتیجی بھی ایک نکاح میں جمع ہو جائیں۔ الا ما قد سلف، ہاں جو ہو چکا، جو گزر چکا وہ گزر چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ والمحصنات من النساء، اور وہ محسنہ خواتین عورتوں میں سے، یعنی وہ عورتیں جو کہ کسی کے نکاح میں ہوں، وہ محسنہ خواتین ہیں، پاک دامن خواتین ہیں، ان سے بھی اب تم نکاح نہیں کر سکتے۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے وہ جو کہ تمہارے ملک یمین ہوں، یعنی جو جنگوں کے ذریعے سے تمہارے لیے غلام اور کنیزیں بن جاتی ہیں، جو تمہارے ہاتھ آ جاتے ہیں، تو اگر وہ کسی کے نکاح میں بھی ہیں، اگر جو کنیز کے طور پر تمہارے ہاتھ میں آ گئی تو پھر ان کا وہ نکاح ان سے ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ ان کے ساتھ ان کو تم اپنی خلوت میں جو ہے وہ لے سکتے ہو۔ ظاہر ہے اب چونکہ غلامی کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا، پہلے چونکہ غلامی کا یہ سلسلہ جاری تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بھی جائز قرار دیا۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے جو کہ تم پر ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے سوا سب عورتیں اب تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ یعنی یہ فہرست اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ وہ فہرست ہے کہ جن سے تو تم نکاح نہیں کر سکتے، یہ تمہارے محرم رشتہ دار ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی خواتین ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، وہ تمہارے لیے محرم نہیں ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم انہیں چاہو، انہیں حاصل کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے، یعنی ان سے نکاح کرو تو نکاح کے ساتھ پھر ان کو مہر بھی دینا ہوگا اور ان کی پوری کفالت کی ذمہ داری بھی تم پر عائد ہوگی، تو اپنے مالوں کے ذریعے سے تم ان کو حاصل کر سکتے ہو، ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ محسنین غیر مسافحین، اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے، یعنی تم اب پھر کوئی آشنائی کرنے والے اور کوئی بدکاری کرنے والے نہ ہو، بلکہ یہ کہ پاک دامن رہتے ہوئے تم کو یہ پاک دامن عورتوں سے نکاح کی اجازت دی جاتی ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اور پھر اگر تم نے ان سے فائدہ حاصل کرو تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو پھر ان کو ان کے مہر جو بھی مقرر کیا ہے وہ بھی دو، یعنی جو بھی تم نے ان سے اگر نکاح کرو تو ان کو ان کے مہر بھی عطا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اگر آپس میں باہم رضامندی کے ساتھ اس میں کچھ کمی بیشی بھی کر دو، من بعد الفریضہ، جو بھی مقرر کیا گیا ہے مہر، تو اس مہر میں تم کمی و بیشی بھی کر لو بعد میں آپس کی، لیکن رضامندی کے ساتھ، یعنی وہ خود کچھ حصہ اپنے مہر میں سے معاف کر دیتی ہیں، تو پھر اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو علم والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں کوئی شخص اگر اس بات کی مقدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا کہ وہ نکاح کرے کسی مومن پاک دامن عورتوں کے سے، کسی خاندانی محسنہ خواتین سے، پاک دامن خواتین سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس کی وہ استطاعت نہیں رکھتا، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس کی کفالت کر سکے، اس کا وہ مہر جو ہو وہ اس کو ادا کر سکے، تو اللہ تعالیٰ پھر بیان کر رہے ہیں فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر جو ملک یمین ہو تمہاری کنیزوں میں سے لیکن ہو وہ مومنہ اہل ایمان ہو، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے ایمان کو خوب جاننے والا ہے، وہ خوب تمہارے ایمان سے واقف ہے۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے ہی میں سے ہو، تم سب آدم کی اولاد میں سے ہی ہو، جیسا کہ تذکرہ اس سورت کی آیت نمبر 1 میں بیان کر دیا گیا کہ انسانیت کے اعتبار سے تو سارے کے سارے انسان برابر ہیں، وہ ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد میں سے ہیں، تو حالات نے کسی کو غلام بنا دیا، کسی کو کنیز بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ تم اصلاً تو ایک دوسرے ہی میں سے ہو، تو لہذا تم ان کنیزوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو، لیکن فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تم ان سے نکاح کرو ان کے مالکان کی اجازت سے، یعنی وہ کنیزیں جو ان کے مالک ہیں تم ان کی اجازت سے نکاح کر سکتے ہو، یعنی اب جب تم نکاح کرو گے تو وہ اس بات کی اجازت دیں گے ان کے مالک کہ اب وہ ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کریں گے اور وہ تم کو اس کے نکاح میں دیں گے، تو لہذا اس طرح سے تم ان کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہو۔
وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کو بھی ان کے مہر دو بھلے طریقے سے۔ یقیناً ان کا مہر، یہ چونکہ کنیزیں ہیں تو ان سے تو کم ہوگا جو کہ محسنہ خواتین ہیں، خاندانی خواتین ہیں، لہذا بیان کیا جا رہا ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو، لیکن یہ کہ ان کا مہر جو کچھ بھی ہو دستور کے مطابق بھلے طریقے سے، جو بھی ایک کنیز کے لیے مقرر ہو اس معاشرے میں، تو ان کو ان کا مہر دو۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن رہنے والی ہوں، بدکاری کرنے والی اور چوری چھپے آشنائی کرنے والی جو ہے وہ نہ ہوں، یعنی وہ خود پاک دامنی چاہتی ہو، وہ ان کی ایسی تربیت ہو گئی ہو ان کنیزوں کی، ان لونڈیوں کی، کہ وہ پھر کوئی اور بدکاری کی طرف مائل نہ ہو، کوئی آشنائی کرنا نہیں چاہتی، تو پھر یہ ہے کہ تم ان کو قید نکاح میں لا سکتے ہو۔ یہ غلاموں کا مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ احکامات دیے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ تمہارے نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہیں، کوئی فحش حرکت کرتی ہیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو پھر ان پر ہوگا آدھا عذاب جو کہ کسی محسنہ کو دیا جائے گا، یعنی محسنہ آزاد عورتوں کے مقابلے میں ان کو جو ہے وہ آدھا عذاب، نصف عذاب دیا جائے گا۔ یعنی سورہ نور میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو کہ یہ کھلی بے حیائی اور فحاشی کا عمل کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کیا ہے؟ 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ لیکن یہ چونکہ کنیزیں ہیں اور یہ معاشرے کے اندر ابھی وہ مقام نہیں رکھتی، تو لہٰذا ان کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ ان کو پھر وہ سزا نہیں دی جائے گی، چونکہ یہ جو ساری سزائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کی ہیں یہ اصلاً انتہائی سزائیں ہیں، یعنی مجرم کسی رعایت کا اگر کوئی مستحق نہیں ہے تو یہ سزائیں ان کو دی جائیں گی۔ لیکن یہ چونکہ معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام نہیں رکھتی تھی، ابھی ان کی اس طرح سے وہ تربیت اور ان کا اس طرح سے وہ تزکیہ نہیں ہوا تھا، یہ کوئی خاندانی خواتین نہیں ہیں، لہٰذا اب اگر یہ تمہاری نکاح میں آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی بے حیائی کا عمل کرتی ہے، شادی شدہ ہونے کے بعد بھی کوئی بے حیائی کا عمل کرتی ہیں، فحاشی کا عمل کرتی ہیں، تو پھر ان کو وہ سزا نہیں دی جائے گی جو کہ ایک محسنہ خواتین کو دی جاتی ہے، یعنی کہ 100 کوڑے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو پھر نصف کوڑوں کی سزا دی جائے گی، یعنی کہ 50 کوڑے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، اور یہ جو رعایت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، یہ اجازت جو تمہیں دی ہے، یعنی یہ اجازت تم میں سے پھر ان کے لیے ہے کہ جن کو کہ گناہ پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ یعنی یہ کیا رعایت، کیا اجازت کہ تم کسی کنیز سے نکاح کر لو، تو بہتر تو یہ ہے کہ تم کسی پاک دامن اور خاندانی محسنہ خواتین سے نکاح کرو، لیکن تم اگر اس کی مقدرت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ رعایت دی ہے کہ تم کسی کنیز سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن پھر آگے بیان کیا گیا ہے کہ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم صبر کی روش اختیار کرو، صبر کرو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھول کر شریعت کے احکام تم کو بیان کر دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے کہ لوگوں کے طریقوں پر وہ تمہیں ہدایت دے، تمہیں ہدایت دے، ان طریقوں پر چلائے، ان طریقوں پر تم کو لے کے چلے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی تم سے پہلے جو شریعت دی گئی تھی انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے، ان شریعت کو ان لوگوں نے، یعنی جو کہ ابھی اس وقت دین کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ، انہوں نے اپنی فقہی موشگافیوں کی وجہ سے اس کو تباہ برباد کر دیا، اس کو بگاڑ کر رکھ دیا، اس کا چہرہ مسخ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم کو اسی طریقے سے وہ شریعت دے گا اور تم کو دین کی باتیں اسی طریقے سے کھول کر بیان کرے گا۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تاکہ تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی طرف تم کو ہدایت دے کہ تم ان لوگوں کے طریقوں پر چلو۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ وہ تم پر نظر کرم کرے، تم پر توجہ کرے۔ واللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر عنایت کی نظر کرے، لیکن وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وہ لوگ جو کہ شہوات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اپنا من مانا جو انہوں نے فقہی موشگافی کے ذریعے سے دین کا ایک نئی شکل بنا دی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم اسی کی پیروی کرو۔ تو جو اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کو پھیر دیں راہ حق سے بہت دور، تمہیں راہ حق سے بہت دور لے کے چلے جائیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے پابندیوں کو وہ ہلکا کرے، تم سے بوجھ کو وہ ہلکا کرے۔ یعنی انہوں نے اپنی فقہی موشگافیوں کے ذریعے سے، اپنے فتووں کے ذریعے سے دین کا نقشہ جو بگاڑ دیا ہے، تو تم پر ایک بوجھ لاد دیا ہے، ایک توق تمہارے گردن میں ڈال دیا ہے، دین کو انتہائی مشکل انداز سے انہوں نے پیش کر دیا، بہت مشکل بنا کے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا دین انتہائی آسان ہے، اللہ تعالیٰ تم کو ان توق سے
دور نکالنا چاہتا ہے، ان طوق سے تم کو ہٹانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم سے تمہاری پابندیوں کو ہلکا کرے، تم سے تمہارے بوجھ کو ہلکا کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان تو واقعی بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ اتنی ساری پابندیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا جو کہ یہ تمہارے علماء یہود نے اور ان لوگوں نے جنہوں نے دین کا نقشے کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، اور وہ جو تم سے جس پابندی کا تقاضا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان بہت ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ اتنی پابندیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے تمہارے لیے دین انتہائی آسان اور تمہاری فطرت کے مطابق بیان کیا گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا تو یہ ارادہ ہے، یہ فیصلہ ہے کہ دین کی اصل شکل تمہارے سامنے اب کھول کر بیان کر دے گا، لہذا اسی پر تم عمل کرو، اور انہوں نے جو اضافی پابندیاں تم پر عائد کی ہیں اس سے تم کو اللہ تعالیٰ نجات دلانا چاہتا ہے۔ یہ جملہ معترضہ کے طور پر یہ چند آیت بیان ہوئی، آیت نمبر 26، 27 اور 28۔ اب پھر آیت نمبر 29 سے مسلمانوں کو ان کے تزکیہ اور تطہیر کے احکامات دیے جا رہے ہیں، لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، مت کھاؤ اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے ناحق، یعنی ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے ناحق مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی خوشی سے کوئی تجارت ہو، یعنی کوئی لین دین، کوئی سودا، کوئی تجارت کا معاملہ آپس میں باہم رضامندی سے کر رہے ہو، اس میں بھی ظاہر سی بات ہے مال ایک دوسرے کا، ایک کا مال دوسرے کے پاس جاتا ہے، تو لہذا بیان کیا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے تم ایک دوسرے کا تو مال کھا سکتے ہو، لیکن نہ ایک دوسرے کے مال کو کھانے کے درپے نہ ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ ہی اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی اس مالی کے سبب انسانوں کو قتل کے درپے ہو جاتا ہے۔ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ نہ تو کسی کا مال کھاؤ اور اس کی جان کی بھی حفاظت کرو، نہ تو اس کے قتل کے درپے ہو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے، جیسے وہ رحم کرنے والا ہے اسی طرح تم بھی انسانیت پر رحم کرو۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، تو جو کوئی بھی یہ عمل کرے گا زیادتی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ، فسوف نصلیہ نارا، تو پس ان قریب ہم اس کو آگ میں دھکیل دیں گے، وہ آگ کا ایندھن بننے والا ہے، وہ آگ میں ہم اس کو ڈالیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ یہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اور اگر تم بچتے رہو بڑے بڑے گناہوں سے، یعنی اپنی توجہ اور اپنا فوکس بڑے بڑے گناہوں پر رکھو، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم چھوٹے گناہ جو ہے وہ تم سے دور کر دیں گے، تمہیں ہم معاف کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس بات کو، اس مضمون کو 3 جگہ بیان کیا، سورہ شورى میں بھی اور سورہ نجم میں بھی، اس کے بعد کہ تمہاری توجہ جو ہے وہ اصل میں بڑے بڑے گناہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے تو پھر چھوٹے چھوٹے گناہ تو وہ تو ویسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اور وہ ویسے ہی پھر تم سے سرزد نہیں ہوں گے۔ لیکن دین میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ کو مرکوز کرتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے، اور بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ اس کو فراموش کر دیتے ہیں، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو، یعنی پھر لوگ مچھر چھان رہے ہوتے ہیں جب دین میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 3 مرتبہ اس بات کو بیان کیا کہ تم اپنے آپ کو کبائر سے بچا کے رکھو، تمہاری توجہ کبائر کی جانب ہو، کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے اگر بچتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم تم سے دور کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں ہم عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور دیکھو تم میں سے کوئی تمنا نہ کرے، آرزو نہ کرے جو اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت دی ہے، انسانیت کے اعتبار سے بھی فضیلت دی ہے، اسی طرح کسی کو مرد بنایا ہے اور کسی کو تو عورت بنایا ہے، تو مرد کو کسی خاص اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ تو لہٰذا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تم کو بعض کے اعتبار سے فضیلت دیا ہے تم میں سے، اس کی تم تمنا مت کیا کرو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے جو کہ اس نے کمایا، اور وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے کہ جو کہ انہوں نے کمایا۔ یعنی یہ میدان بالکل کھلا ہوا ہے، کمائی کا میدان، اس میدان کے اندر مرد بھی اپنا حصہ پا سکتے ہیں، لہٰذا وہ نیکی اور خیر کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اس میں اپنا حصہ حاصل کریں، اسی طرح عورتیں بھی جو کمائیں گی نیکی اور خیر جو بھی حاصل کریں گی اس میں بھی ان کو ان کا بھرپور حصہ ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل مانگا کرو، اس کے فضل کے طالب بنو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور اسی طرح ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کیا ہے،
یعنی یہی ترجیحات ہم نے وراثت کی تقسیم میں بھی رکھی، جس کا تفصیلی تذکرہ آ چکا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اور اس طرح سے ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بھی مقرر کر دیے ہیں، جو بھی مما ترک الوالدان والاقربون، جو بھی چھوڑا ہو ان کے والدین نے اور قرابت داروں نے، والذین عقدت ایمانکم، اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھ رکھا ہے، جن سے کوئی عہد پیما کر چکے ہو، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو بھی ان کا حصہ دو، یعنی جن کے لیے کوئی وصیت کی ہے، جن سے کوئی عہد کیا ہے، تو ان کو بھی ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر شے پر گواہ ہے، ہر شے پر وہ خود مطلع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔